وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن الکریم والفرقان المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا فلما بلغ مجمع بينهما نسي حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا۔ اسی کی محفل سوارتا ہوں، اسی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں، زباں میری ہے بات اس کی، چراغ میرا ہے دن رات اس کی۔ محترم حضرات اور عزیز ساتھیوں، پیارے بچوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم سب کے اوپر بے انتہا کرم اور احسان ہے کہ اس نے ہم سب کو کچھ دیر دین کی باتیں سننے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ ناچیز کو صحیح کہنے کی، حق اور سچ سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہوئے اذ قال موسیٰ لفتاه لا ابرح حتى ابلغ مجمع البحرین او امضی حقبا۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ایک واقعہ ذکر فرماتے ہیں، حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کا۔ یہ واقعہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر، بخاری شریف، مسلم حدیث کی اکثر کتابوں کے اندر یہ واقعہ ہے۔ خالی اختلاف یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تو نبی ہیں اور اللہ نے آپ کو کتاب بھی دی، لیکن خضر علیہ السلام نبی ہیں یا نہیں، اس میں اختلاف ہے۔ امام بخاری اور دوسرے حضرات نے کچھ یہ کہتے ہیں کہ نبی ہیں، خضر علیہ السلام بھی کچھ کہتے ہیں نبی نہیں ولی ہیں۔ تو اس اختلاف میں، اس بات میں ہم لوگ نہ پڑھیں، نبی ہیں جب بھی، نہیں ہیں جب بھی۔ بات یہ ہے کہ اگر ولی ہیں، اللہ خود قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے، اور اگر نبی ہیں تو اس اختلاف میں بڑے بڑے علماء کرام ہیں، انہوں نے کچھ نبی کہہ رہے ہیں، کچھ ولی کہہ رہے ہیں، تو اس اختلاف میں نہ پڑے، کیونکہ ہمیں جو بات ہے وہ یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ بیان کر رہے تھے اور ایسا بیان کیا کہ مجمع کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ تو کسی نے پوچھا موسیٰ سے، اے موسیٰ، کیا اس دنیا میں تمہارے سے بڑا کوئی عالم ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا نہیں۔ یہ بات بھی صحیح تھی، کیونکہ آپ نبی ہیں اور نبی سے بڑھ کر دنیا میں جس وقت نبی تھے کسی دوسرے کا علم نہیں ہو سکتا، کیونکہ نبی کا علم الگ ہے، پوری دنیا کا علم کے برابر نہیں ہو سکتا، پوری دنیا کا علم الگ ہے۔ نبی کا جو علم ہے وہ براہ راست اللہ کی طرف سے جبریل علیہ السلام لے کر آتے ہیں۔ تو اسی لیے یہ علم حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ بات کہی۔ دوسری حدیث کے اندر ہے کہ کسی نے پوچھا کہ آپ نے جو بیان دیا ہے آپ سے بڑا کوئی عالم ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بات ذرا پسند نہ آئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، اس دنیا کے اندر ایسا آدمی ہے جو وہ جانتا ہے وہ تم نہیں جانتے، جو اسے معلوم ہے وہ تمہیں معلوم نہیں، اس لیے اس کے پاس جاؤ اور وہاں جا کر دیکھو اس کے پاس کیا ہے۔ تو
فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ، اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحَ، جوان سے ایک موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے اللہ میں جاؤں گا لیکن مجھے کچھ راستہ بتلاؤ۔ اللہ تبارک و تعالی نے کہا پیسہ کرو، آپ جاؤ یہاں سے ایک مچھلی کو ساتھ رکھ لو، اور وہ مچھلی جہاں بھی زندہ ہوگی، دو دریا آپس میں مل رہے ہوں گے، مجمع البحرین جہاں ہوگا تو وہاں سمجھ لینا وہ آدمی ہے اور اس کا نام خضر ہے، آپ وہاں چلے جائیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام ادھر سے چلے اور ایک اپنے ساتھ ایک کام والا لیا۔ آگے چل کے یہ جو نام ہے اس کا نام ہے یوشع بن نون۔ موسیٰ علیہ السلام کے انتقال کے بعد یہ آدمی یہ جو ہے یوشع بعد میں نبی بنے ہیں، تو اسی لیے آپ یہاں سے چلے اور یوشع بن نون کو ساتھ لیا۔ ساتھ لینے کے بعد انہوں نے ایک مچھلی رکھی بیگ کے اندر، اور اس مچھلی کو جہاں وہ زندہ ہوگی دریا کے اندر چلی جائے گی، وہیں سمجھ لینا وہ آدمی ہے، وہاں تمہاری انتہا ہوگی، تمہارے جو بات تمہیں سمجھنا ہے وہ وہاں ملے گی۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحَ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ، یہاں تک کہ دو دریا مل رہے ہوں، ادھر سے بھی ایک دریا ہو ادھر سے بھی، حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا۔ اس جگہ فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام مجھے کتنے بھی زمانے تک چلنا پڑے، حقوبہ 80 سال یا اس سے کم زیادہ، یہ زمانہ دراز تک، یعنی بہت دنوں تک میں چلوں گا جب تک مجھے وہ آدمی نہیں ملے گا۔ حتی ابلغ مجمع البحرین وامضی حقبا فلما بلغ مجمع بینہما نسی حوتہما فاتخذ سبیلہ فی البحر سربا، جب اس جگہ پہنچے دو دریا مل رہے ہیں وہاں پہنچ گئے، پہنچنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو تھکان ہو گئی، آپ سو گئے، یوشع بن نون بھی وہاں بیٹھے ہیں۔ اب یوشع بن نون نے دیکھا کہ وہ مچھلی زندہ ہو گئی، زندہ ہو کے دریا کے اندر چلی گئی، اور دریا کے اندر اس نے سرنگ بنا لی، ایک راستہ بنا لیا۔ جب راستہ بنا لیا تو یوشع بن نون نے سوچا موسیٰ تو سوئے ہوئے ہیں، اس لیے جگانا اچھا نہیں ہے، اس لیے ان کو سوچا کہ جب بعد میں یہ اٹھ جائیں گے میں ان کو بتلا دوں گا یہ مچھلی جو ہے اس جگہ گئی ہے۔ انہوں نے ان سے بتلایا کہ جہاں بھی یہ مچھلی زندہ ہوگی آپ مجھے بتلا دینا، لیکن وہ بتلانا بھول گئے۔ جب وہ بتلانا بھول گئے قال آپ نے یعنی آگے چلے مجمع البحرین وامضی حقبا فلما بلغ مجمع بینہما نسیہ حوتہما فاتخذ سبیلہ فی البحر سربا فلما جاوزا قال لفتاہ آتنا غداءنا لقد لقینا من سفرنا ھذا نصبا۔ موسیٰ علیہ السلام اٹھے اور ابھی یہاں سے اٹھتے ہی آگے چل دیے، یوشع بن نون بتلانا بھول گئے۔ جب آگے چلنے کے بعد ایک دن چلے ایک رات چلے، چلنے کے بعد تھک گئے، یوشع بن نون سے بولے کہ مجھے تو بھوک لگی ہے، لقد لقینا من سفرنا ھذا نصبا، اس میں تو میں بہت تھک گیا ہوں، مجھے کھانا دو۔ یوشع بن نون بولے وہ تو میں بھول گیا، جب آپ وہاں سو رہے تھے قال رأیت اذ اوینا الی الصخرۃ فانی نسیت الحوت، جب آپ نے نہیں دیکھا آپ تو وہاں سو رہے تھے، میں نے دیکھا وہ مچھلی جو ہے زندہ ہو کر دریا کے اندر چلی گئی، میں تو آپ کو بتلانا بھول گیا۔ قال رأيت إذا وإنا للصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان، میں خود نہیں بولا مجھے شیطان نے بلا دیا۔ أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا، اس کا ذکر کرنا میں تمہارے پاس سوچا تھا لیکن میں تو بھول گیا، مجھے شیطان نے بلا دیا۔ قال ذلك ما كنا نبغي فارتد على آثارهما قصصا، اب موسیٰ علیہ السلام نے کہا ریٹرن چلو، واپس چلو، ہمیں وہی جگہ جانا تھا جس جگہ وہ مچھلی زندہ ہو کر دریا کے اندر چلی گئی، وہیں ہمیں ایک آدمی کے پاس ملاقات کرنی ہے۔ کہنے لگے ٹھیک ہے، تو وہاں سے واپس آئے، واپس نشان قدم دیکھتے ہوئے اپنے جو پہلے نشان تھے پاؤں کے اس کو دیکھتے ہوئے ریٹرن آئے۔ ریٹرن آ کر دیکھا وہاں ایک آدمی ہے وہ سویا ہوا ہے، اس میں دو باتیں ہیں، ایک بات تو یہ ہے وہ یہیں سو رہا تھا، ایک بات یہ ہے وہ دریا کے پانی کے اوپر سو رہا تھا، دو باتیں ہیں۔ جب سلام کیا یہاں آ کر السلام علیکم بولے تو وہ اٹھے، وہاں حضرت خضر تھے، اور حضرت خضر اٹھتے ہی سوچا یہاں کون سلام کر رہا ہے، پوچھا کون، بتلایا میں موسیٰ ہوں، بنی اسرائیل کے نبی، ہاں تمہیں تو اللہ نے کتاب دی ہے، تم یہاں کس لیے آئے ہو؟ کہنے لگے میں آپ کے پاس کچھ سیکھنے کے لیے آیا ہوں۔
قال هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت رشدا. حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام بولے نہیں، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بولے ادب کے ساتھ کہ آپ مجھے کچھ سکھائیں گے، آپ کے پاس جو علم ہے اس میں سے مجھے کچھ دیں گے، مجھے ساتھ رکھیں گے، مجھے آپ اپنے ساتھ رکھ لو، کچھ سکھاؤ. ادھر حضرت خضر نے کہا قال لم اقل انك لن تستطيع معي صبرا، تم تو صبر نہیں کر سکو گے میرے ساتھ، تمہارے پاس علم ہے وہ الگ ہے، میرے پاس علم ہے وہ الگ ہے، دونوں کا بھی علم برابر نہیں ہے، تو دونوں کا جب برابر نہیں آپ کیسے صبر کرو گے؟ وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا، آپ کیسے صبر کرو گے؟ تو کہنے لگے نہیں. قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا، میں ضرور صبر کروں گا. اور وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال فإن اتبعتني، یعنی میں تمہارے ساتھ چلوں گا اور میں صبر کروں گا، آپ مجھے اپنے ساتھ رکھو، میں کسی بات کا بھی سوال نہیں کروں گا، جو بھی آپ کریں گے میں دیکھوں گا. بولے ٹھیک ہے. اب یہاں سے سفر شروع ہوتا ہے. جب چلے فانطلقا، یعنی دونوں اما صفی، یعنی دونوں جب چلے فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة قال أخرجتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا. تو جب چلے دریا کی طرف کو، وہاں کشتی تھی، وہ کشتی میں بیٹھے. جب کشتی میں بیٹھے وہ کشتی والے حضرت خضر کو جانتے تھے، انہوں نے پہچان لیا کہ حضرت خضر ہے، تو انہوں نے فری میں بٹھا لیا. جب بٹھا لیا اب یہاں سے سوار ہوا تو حضرت خضر نے کیا کیا، وہ کشتی کا جو ہے ایک تختہ نکال دیا. اب حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تو نبی جب غلط بات کو دیکھتا ہے تو خاموش نہیں رہتا، اور نبی سے غلطی بھی نہیں ہوتی. تو اسی لیے حضرت خضر نے جب یہ کام کیا تو حضرت موسیٰ نے کہا یہ کیا کر دیا آپ نے؟ قال خرجتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا، آپ نے تو بڑا کام کر دیا، آپ پوری کشتی والوں کو ڈبو دو گے، یہاں پورے لوگ ختم ہو جائیں گے، آپ نے اتنا بڑا کام کر دیا. حضرت خضر نے کہا قال لم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا، میں نے کہا تھا میرے ساتھ تم صبر نہیں کر سکو گے، میں نے پہلے ہی کہا تھا جب آپ میرے پاس آئے آپ صبر نہیں کر سکو گے، میرے پاس علم ہے وہ الگ ہے، تمہارے پاس علم ہے الگ ہے، لیکن آپ کسی بات میں بھی مجھ سے سوال نہیں کرنا. تو وہ کہنے لگے قال ان سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا. ایک آگے کی آیت ہے، پیچھے کی آیت ہے، یعنی اس آیت میں یہ فرمایا کہ میں جو ہوں قال یہ جو کچھ بھی ہوا ہے یہ مجھے بھول کی وجہ سے ہو گیا، میں بھول گیا تھا سوال کرنا نہیں، میں نے سوال کر لیا آپ کے پاس، اب کی بار سوال نہیں کروں گا. پھر آگے چلے فانطلقا حتى اذا اتيا، فانطلقا حتى ایک بچہ ملا، اور وہ بچہ جب وہاں دیکھا تو حضرت خضر نے اسے بلایا، اور بلانے کے بعد اس کی گردن کو مار دیا، ختم کر دیا. جب اس بچے کو مار دیا تو حضرت موسیٰ نبی ہیں چپ نہیں رہے، پھر کہا قال لم اقل لك انك لن تستطيع معي صبرا، آپ نے بڑا کام کر دیا، یہ بچے کو ایسے مار دیا آپ نے. قال ان سألتك، کہنے لگے کہ پھر جو ہے آگے میں سوال نہیں کروں گا، اگر میں سوال کیا آپ مجھے الگ کر دینا اپنے سے، اب کی معذرت نہیں کروں گا. آگے بڑھے فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا. اب آگے چلے تو دیکھا ایک گاؤں ہے، وہ گاؤں والوں کے پاس جب گئے بھوک لگی تھی، کھانا مانگا، ان لوگوں نے کھانا دینے سے منع کر دیا، کہا ہم تمہارے مہمان ہیں ہمیں کھانا دو، لیکن منع کر دیا. وہاں دیکھا ایک دیوار ہے وہ گر رہی تھی، حضرت خضر نے اس کو ہاتھ لگایا سیدھا کر دیا. جب سیدھا کر دیا تو یہ دیکھنے لگے حضرت موسیٰ کو، جب بھی حضرت موسیٰ نے کہا، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے، ہم کو بھوک لگی، ہم نے کھانا مانگا، انہوں نے کھانا بھی نہیں دیا ہم کو، پھر بھی آپ نے اس دیوار کو کیسے سیدھا کر دیا؟ ان کے پاس سے کچھ اجرت لے لیتے، کچھ ان کے پاس سے کام کرنے کے پیسے لیتے، ہم کھانا کھا لیتے، ان کا فری میں یہ کام کر دیا آپ نے. کہنے لگے
کہ اب جو ہے تم میرے ساتھ قال ھذا فراق بینی و بین، اب دونوں الگ الگ ہوتے ہیں، تم بھی میں بھی، کیونکہ میں نے پہلے ہی کہا تھا جب آپ میرے پاس رہیں گے، میرے ساتھ سیکھیں گے تو میرے سے کسی بات کا سوال نہیں کرنا۔ وہ کشتی کو میں نے توڑا، اس کا سوال کر دیا، وہ بچے کو میں نے قتل کر لیا، اس کا سوال کیا، اور یہ گاؤں کی دیوار میں نے سیدھی کر دی 2 یتیم بچوں کی، یہ آپ نے سوال کر دیا، اس لیے اب دونوں ساتھ نہ رہ سکیں گے۔ جب یہ بات کہی پھر کہنے لگے کہ اب میں پوری باتیں بتلاتا ہوں، یہ جو کام میں نے کیے ہیں اپنی طرف سے نہیں کیے، یہ اللہ نے مجھے بدلا، میں نے کیے، میرا علم الگ ہے، تمہارا علم الگ ہے۔ اما السفینۃ فکانت لمساکین یتیمین فی البطین، یعنی یہ جو کشتی تھی یہ یتیم آدمیوں کی تھی، اور وہ دریا کے اندر مزدوری کرتے تھے، کچھ لوگوں کو ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر لا کے چھوڑتے تھے، تو اس لیے وہ طرف ایک بادشاہ رہتا تھا، کنگ، اور وہ یہ کام کرتا تھا جو بھی اچھی کشتی ہوتی اس کو چھین لیتا تھا، اسی لیے میں نے جب اسے ڈیمیج کر دیا تو اب وہ بادشاہ اس کو نہیں لے گا۔ وہ کہنے لگے یہ تو اچھا کام کیا آپ نے، کیونکہ وہ یتیم بچوں کا ایک گزارا ہے، ان کی زندگی ہے تو وہ چل رہی ہے اس سے۔ آگے بتلایا وہ جو بچہ میں نے قتل کیا ہے وہ بچے کے امی ابا جو ہے مسلمان تھے، مومن تھے، لیکن وہ بچے کی بڑی محبت تھی ان کو، ایسا نہ ہو یہ بچہ آگے چل کے کافر اور یہ اپنے ماں باپ کو بھی اپنی محبت میں کفر اور شیطانی کام میں ڈالتا، کیونکہ مجھے جو پتا ہے، حضرت خضر بولے وہ تمہیں نہیں پتا، اس لیے بچہ آگے چل کے یہ کرتا، اور اللہ ان کے امی ابا کو اس سے بھی اچھا بچہ دیں گے، اور اللہ نے دیا۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک بچی تھی جس سے نبی پیدا ہوئے، ایک دوسری حدیث میں ہے کہ ایک ایسی اولاد چلی جس سے 70 نبی ہوئے، ایک بچے کے قتل کرنے کے بعد اس خاندان سے۔ تو اسی لیے کہا کہ یہ جو میں نے قتل کیا ہے یہ بچہ اپنے امی ابا کو بھی کافر بنا دیتا، کفر پر شروع کر دیتا، اس لیے میں نے یہ کام کیا ہے۔ تیسری بات جو وہ دیوار میں نے سیدھی کی ہے وہ اس لیے سیدھی کی ہے کہ اس کے نیچے کچھ مال تھا، 2 یتیم بچے تھے جو چھوٹے تھے، اور اگر یہ دیوار گر جاتی تو وہ مال ان کا خراب ہو جاتا، اب جب یہ بڑے ہو جائیں گے تو وہ مال کو نکال لیں گے، اپنے کام میں لائیں گے۔ یتیم بچوں کے مال کی میں نے حفاظت کی ہے، اس لیے کہ ان کے ابا جو تھے بہت نیک تھے، نیک ابا تھے، ان کی نیک ہی اولاد ہے، اس لیے میں نے یہ کام کیا۔ یہ 3 کام بھی میں نے اپنی طرف سے نہیں کرے بلکہ اللہ نے جو مجھے بتایا میں نے کیے۔ اسی لیے ان پورے یعنی آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ 3 باتیں بتلاتے ہیں۔ حضرت موسیٰ اور خضر کا واقعہ علیہ السلام، رہی بات یہ کہ حضرت خضر نبی ہے یا نہیں یہ الگ بات ہے، اس سے کوئی آدمی یعنی اسلام کی کوئی بات رکی ہوئی نہیں ہے کہ ایسا نہیں ایسا ہے، اس میں اختلاف ہے، لیکن موسیٰ علیہ السلام کا جو علم ہے، حضرت موسیٰ اور خضر جس وقت بات کر رہے تھے اس وقت دریا کے پاس بیٹھے تو دیکھا ایک چڑیا آئی اور اس نے آ کر دریا میں سے پانی اٹھایا، ایک قطرہ، جب وہ پانی اٹھایا وہ اڑ کر چلی گئی۔ حضرت خضر نے کہا اے موسیٰ ہمارا تمہارا علم سمندر اور دریا کا جو پانی ہے اس میں سے ایک قطرہ اٹھانے کے برابر نہیں ہے جتنا اس چڑیا نے اس میں سے پانی اٹھایا ہے، اور یہ جو علم ہے اللہ کا علم بہت ہے، اس میں کوئی کمی نہیں آ سکتی، جیسے دریا میں ایک قطرہ پانی کا نکالنے سے کوئی کمی نہیں آتی، تمہارا میرا جو علم ہے وہ الگ الگ ہے۔ تو اس جگہ یہ باتیں بتلائی، مین کیا ہے کہ اس میں یہ بتلایا جب آدمی علم سیکھتا ہے، کچھ بھی سیکھتا ہے تو اس میں محنت کرنی پڑتی ہے۔ حضرت موسیٰ نبی ہے، سیکھنے کے لیے وہاں گئے ہیں، سفر کیا ہے، اور جب آدمی سفر پہ جاتا ہے اسے کھانے کی بھی ضرورت پڑتی ہے، اللہ کھلائے گا ایسا نہیں ہے، بلکہ حضرت موسیٰ نبی ہیں پھر بھی کھانے کا سامان لے کر گئے، اور جب آدمی اپنی منزل پر چلا جاتا ہے جہاں تک جانا ہے اس کے بعد اگر وہ غلطی کر رہا ہے تو اسے تھکن ہو گئی، حضرت موسیٰ تھک گئے، تھکنے کے بعد آ کر دیکھا کہ حضرت خضر ہے، ملاقات ہوئی، سلام دعا ہوا، تو حضرت خضر کے پاس کیا کہا
آپ مجھے کچھ سکھائیں گے؟ ادب کے ساتھ کہا. تو اس میں یہ بتلایا ہے کہ جب ہم کسی کے پاس کچھ سیکھے، اپنے ٹیچر کے پاس، اپنے کلاس کے کسی بھی ایک اسٹاف کے ساتھ کچھ سیکھے تو ادب کے ساتھ قال هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت رشدا، مجھے ایسی بات سکھاؤ گے جو سیدھے راستے کی ہے. اور اس میں جب وہاں ہو گئی بات، انہوں نے کہہ دیا کہ آپ پڑھیں گے تو پڑھنے کے جو رولز ہیں تو رولز کو فالو کرنا ہے. جیسے حضرت موسیٰ کو حضرت خضر نے رولز بتلائے، آپ میرے ساتھ رہو لیکن آپ صبر نہیں کریں گے، اگر صبر کریں گے میرے ساتھ رہو. اس لیے آگے حدیثوں میں آتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اگر اور خاموش رہتے تو ہمیں اور بھی باتیں معلوم ہو جاتی. اسی لیے جب آگے چلے تو آگے چلنے کے بعد ان سے غلطی ہو گئی، پوچھ لیا. انہوں نے کہا میں بعد میں بتلاؤں گا، انہوں نے کہا میں خود نہیں بھولا. وہ آدمی کی جو بھول ہوتی ہے وہ شیطان کی طرف سے ہوتی ہے. تو اس لیے اس پورے واقعے کے اندر اللہ یہ بتلاتے ہیں جب بھی کچھ پڑھنا ہے، سیکھنا ہے، اس میں تکلیف اٹھانی ہے. تکلیف اٹھا کر آدمی جب مجاہدہ کرتا ہے تو اس میں اسے فائدہ ہوتا ہے. اس لیے شاعر کہتا ہے کرو کوشش کہ پھر سے باہر آئے باغ میں، ابھی کچھ اور تیل چاہیے اس چراغ میں. جب آدمی محنت کرتا ہے تو وہ جو چراغ ہے علم کا وہ روشن ہوتا ہے، آدمی کی محنت جو ہے بڑھتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.